بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا. تو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشن جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں. آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں. آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے. سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں. بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے. کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں، کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے. کراچی کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں. اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں. کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کچھ شرم کرنی چاہیے. بالکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے. تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جس طریقے کا جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ یہ کو بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے. آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی. عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر، دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی بھی اور ہو، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے. جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی، جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی، چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی. اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 GB کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا دی ہو. یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے، ہیکر چلا گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے. اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے، کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا، انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا. اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا، یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے، اور افغانستان سے متعلق، چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں. اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 GB کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا، اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تقریب ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں، اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پرزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے، جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئی، کہاں پہ ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچی، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئی۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔ تیسری بات، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اعظم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا، اس سے بڑا ایک سینیٹر، میں دوبارہ یہاں پہ یہ کہوں گا، بڑی بدقسمتی ہے یہ جو ہمارے شہری رحمان وغیرہ اور رضا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں، ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں۔ جب سینٹ کی پاکستان کی کیا عزت رہ گئی ہے، 2% کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر 75 سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا، اور پھر رات کو 3 بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں، 4 سال کی پوتی ہے، 8 سال کا پوتا ہے، اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے، ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو ذلیل کیا گیا۔ اس سینٹ کی کیا عزت رہ گئی، اس کی کیا ہوگا؟ چیئرمین سینٹ سے اور ڈپٹی چیئرمین سے میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ کس منہ سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استعفیٰ دے دیتے اس دن، اور آپ کیا کہتے ہیں ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس، اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا۔ لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں، یہ اوپر نہیں گئے۔ For them chairs have come down, they have not gone up. اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے۔ اور یہ دوبارہ یہ کوئی اعظم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ وہ پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ پورے سینٹ کی انسلٹ ہے۔ پوری دنیا میں یا واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے، نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے، ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ اور ایوان بالا کے جو سینیٹرز ہیں، میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ انفارچونیٹلی پرووائڈ نہیں۔ جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں، اب اسمبلی میں دیکھیں نا، ادھر پیسے ختم ہو گئے، ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے، کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت، آپ ڈر کس بات سے رہے؟ احتجاج، اگر آپ احتجاج کا